قسط نمبر 28۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوا تو حویلی کے مقیم اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ جو کسی کے ناز نخرے نہیں اٹھاتا تھا، اپنی چھوٹی سی بیوی کو باہنوں میں نرمی سے بھر کر سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سیلا کو آرام سے بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کی بے جان ٹانگوں پر دبیز چادر ڈال دی تاکہ اسے کچھ سکون ملے۔ سیلا نیم غنودگی میں تھی، اس کا اتنا پیار محسوس نہ کر سکی۔ وہ سیلا کے سرہانے بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد سیلا کچھ ہوش میں آئی تو باران کو اپنے برابر میں ایسے ہی بیٹھا دیکھا۔ اس نے نگاہیں کھڑکی پر دوڑائی، شاید آدھی رات ہو رہی تھی۔ باران بیٹھ کے کروئن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی سیلا کے بالوں میں تھا۔ سیلا اس کو دیکھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی آہٹ محسوس کیے باران چوم کر اٹھا۔ کیا ہوا سیلا؟ وہ ہر کسی سے سنجیدگی اور اکڑ سے بات کرنے والا مرد نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ چہرے سے فکر الگ ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ سیلا نے چاروں جانب نظریں دوڑائے، باران کے کمرے کو دیکھا اور پھر ناسمجھی سے پوچھنے لگی، میری بیوی ہو، میرے پاس ہی رہو گی؟ اس نے بہت محبت سے اپنی گہری قطعی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ملا کے جدا کیا اور پھر محبت پاش لہجے میں کہا، مگر میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ سیلا کا دل ایک دم بنایا تھا۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا۔ کیوں؟ یہاں رہنے میں کیا قباحت ہے؟ باران نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ میں معذور ہوں۔ ایک معذور لڑکی آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ میں محتاج ہو گئی ہوں، اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکتی، مجھے میری بہنوں کے پاس چھوڑ آئے۔ وہی میرا خیال کر سکتی ہے، سیلا نے نم لہجے میں بولنے لگی۔ باران نے اس کی بات سن کر بے ساختہ اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ خبردار، جو آئندہ کے بعد خود کو معذور کہا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں رکھوں گا تمہارا خیال۔ تم میری بیوی ہو، میں ہی تمہاری خدمت کروں گا، نہ کسی اور کو میں یہ حق کیوں دوں؟ باران نے شکوہ لہجے میں کہتے اسے خفگی سے دیکھا۔ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی نہیں پیا، آپ میری خدمت کیسے کر پائیں گے؟ سیلا بے یقینی سے اسے جواب دینے لگی، آج تک نہیں پیا، بٹ اب پی لیتا ہوں۔ اسے تسلی دینے کی خاطر بیڈ سے اٹھ کر ٹیبل کی طرف گیا اور پانی کا جگ اٹھا کے گلاس میں پانی نکال کر بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں خود اٹھ کر پانی پی رہا ہوں، خود پانی پی سکتا ہوں تو تمہارا خیال بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہاری دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ باران نے پانی کا گھونٹ بھرتے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو سیلا، میں نے اس وقت تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں اپنے بچے کا قاتل سمجھا، اور جو میرے بچے کی قاتل تھی اسے اپنا عزیز سمجھتا رہا۔ مجھے تمہارا بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مجھے ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب بس ہم دونوں ہوں گے، ہمارے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ باران نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹ پر رکھ دیے تھے۔ سیلا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی باران تھا جو ایک وقت پر اس سے نفرت کا دعوے دار تھا؟ لیکن نکاح کے دو بول نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوگی نہ مجھے ایک موقع۔ باران نے بہت آس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سیلا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ سے گئے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا تو باران نے نم آنکھوں سے مسکراتے آگے بڑھ کر پورے استحقاق سے اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکا دیا۔ آفس سے تو وہ بالکل ہی فراموش ہو گیا تھا۔ معیز اس کا بزنس پارٹنر تھا جو بہت اچھے سے سب سنبھال رہا تھا۔
پھر باران کے فادر بھی آفس میں موجود تھے، وہ بس گھر میں بیٹھ کر ہی تھوڑا بہت کام کر لیتا۔ اس کا سارا وقت اب سیلا کے لیے ہوتا تھا۔ وہ 32 سالہ مرد اپنی 20 سالہ کی بیوی کے آس پاس بھی کرسی کو بٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ صبح وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتا، پھر اسے دوائیاں کھلاتا، اس کے پیروں کی مالش کرتا، دوپہر میں اسے سلا دیتا، پھر شام میں اس کی ویل چیئر لیے قریب پارک میں چلا جاتا اور اس کی ویل چیئر گھسیٹتا پورے پارک میں راؤنڈ لگاتا۔ شام میں کتنے ہی گھنٹے وہ دونوں ساتھ بتاتے تھے۔ پھر رات میں گھر آ کے باران اسے کھانا کھلا کے اسے دوائیاں کھلاتا اور اسے کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ وقت بیتتا۔ باران نے جو دکھ دیے تھے اس سے زیادہ محبت اور وقت دے کر ان سب کا ازالہ کر دیا تھا۔ سیلا کی زندگی میں وہ بہار آ گئی تھی جس کا اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ حیدر آیات سے شادی کے لیے بخوشی راضی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی باران کی سیلا کے لیے چاہت اور محبت دے کر اس کی آس چھوڑ دی تھی، اور اب وہ ان دونوں کو دیکھ ہی خوش تھی۔ سب سیلا کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ حیدر اور آیات کی شادی دھوم دھام سے کر سکے، مگر باران کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سیلا صحت یابی کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی۔ مگر باران نے ہمت نہیں ہاری تھی، اسے امید تھی کہ ایک دن اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جمال ہاؤس میں اس وقت روشنی اور آیات سراج بانو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اکثر رات کا وقت دادی جان کے ساتھ گزارتی۔ روشنی کے دل میں کافی وقت سے ایک سوال تھا اور اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دادی سے یہ سوال پوچھ کر ہی رہے گی۔ دادی بابا کی بیوی انہیں کہاں چھوڑ کر گئی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ جمال حسین کو تنہا دیکھ کر اسے اکثر یہ خیال آتا تھا کہ وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ ان کی بیوی کہاں ہے؟ مگر آج تک اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی یہ سوال پوچھنے کی، کیوں آیات نے اسے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اس ٹاپک پر بات کرنا سختی سے منع ہے۔ ایک بار آیات نے بھی جمال سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس کی ماں کہاں ہے، تو بدلے میں جمال نے اسے بہت برا ڈانٹا تھا۔ بیوی تھی ہی نہیں تو وہ چھوڑ کر کیسے جائے گی؟ دادی نے ایک گہرا سانس لیتے کہا۔ روشنی ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب دادو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب میں بابا کے پاس آئی تو اس سے پہلے ہی ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوگی، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس گھر میں آپ کو اور بابا کو ہی دیکھا ہے۔ آیات نے بھی اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔ تمہارے بابا نے کبھی شادی نہیں کی آیات؟ دادی نے ان دونوں کے سر پر مانو بم پھوڑا تھا۔ کیوں دادی؟ دونوں نے بیک وقت ساتھ پوچھا۔ بہت لمبی کہانی ہے بیٹا، دادی کافی دکھی ہو گئی تھی۔ دادی بتائے نا پلیز، آیات بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تو دادی اسے حقیقت بتانے پر مجبور ہو گئی۔ جمال اپنے کالج میں ایک لڑکی صوفیہ سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی محبت سالوں پرانی تھی۔ جمال کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد صوفیہ اور جمال کا رشتہ لگا دیا گیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ہماری طرف سے بھی اور صوفیہ کی طرف سے بھی، لیکن ایک دن میں اور جمال مارکیٹ گئے تھے ان دونوں کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ جب ہمیں وہاں تم ملے، دادی بول کر ذرا سا ٹھہر گئی، جبکہ اپنے ذکر پر آیات کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ جمال نے پہلے تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ ملے۔ وہ تمہیں وہی مارکیٹ میں چھوڑ کر گھر آنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کچھ نکاح پوش عورتیں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہی تھی اور تم بری طرح سے رو رہی تھی۔ چھوٹی سی معصوم بچی کے ان آنسوؤں نے میرے بیٹے کے قدموں کو بڑھنے نہیں دیا۔ وہ تمہیں ان عورتوں سے بچا کے گھر لے آیا اور تمہارے ماں باپ کو پھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی خبر نہ ملی۔
اس وقت جمال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ تمہیں خود پالنا چاہتا تھا۔ یہ بات صوفیہ کے گھر والوں کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے شرط رکھ دی کہ صوفیہ سے شادی کرنے کے لیے انہیں آیات کو یتیم خانے چھوڑنا پڑے گا۔ صوفیہ جمال سے بہت محبت کرتی تھی، مگر گھر والوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ جمال بھی ہرگز تیار نہیں ہوا تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے۔ تم اس کی بیٹی تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ کیسے تم کو خود سے دور کر دیتا؟ سو اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ صوفیہ کے گھر والوں نے غصے میں اس کی شادی کہیں اور کر دی، جس کے بعد جمال نے کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر وہ نہیں مانا، اس لیے اور میرے لیے جینے کی وجہ تم تھی۔ آیات: ہم نے تمہارے لیے سب فراموش کر دیا۔ دادی کی باتیں سن کر آیات کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، جبکہ روشنی بھی ہکا بکا تھی۔ میری وجہ سے بابا کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ آیات جذباتی ہوتی دادی کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹا، دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بابا نے جو میری بہن کے لیے کیا وہ بہت بڑی بات ہے، کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ ان کی وجہ سے آج میری بہن صحیح سلامت میرے پاس ہے۔ میں چاہتی ہوں بابا ایک بار صوفیہ آنٹی سے مل لے، ایسا کر کے انہیں چھوڑا اچھا لگے گا۔ روشنی نے جمال حسین کے بارے میں سوچا تھا، مگر آپ ان کی تو شادی ہو گئی تھی نا؟ آیات نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، تو ہم ان کو کون سا بابا سے شادی کرانے کا سوچ رہے ہیں؟ بابا جب ان سے اتنی محبت کرتے تھے تو ان کی بات بھی ضرور مانیں گے۔ اگر صوفیہ آنٹی بولے گی تو بابا شاید ان کی بات مان کر کسی سے بھی شادی کر لیں گے۔ ویسے بھی ان کی ابھی بھی اتنی عمر نہیں ہے۔ روشنی نے فوراً سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مگر ہم انہیں ڈھونڈیں گے کہاں؟ آیات متجسس ہوتی پوچھنے لگی۔ دادو بابا کی کالج لائف کا کوئی سامان وغیرہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ ان کی پرانی چیزیں؟ روشنی نے کچھ سوچتے ہوئے سراج بانو سے پوچھا۔ اس کی تمام پرانی چیزیں سٹور میں پڑی ہوئی ہیں، جسے اس نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا، دادی نے اسے جواب دیا تھا۔ میں ڈھونڈوں گی صوفیہ آنٹی کو، روشنی پختگی سے کہتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سراج بانو نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جمال حسین شادی کر لے، وہ بھی انسان تھے، ان کا بھی خوشیوں پر حق تھا۔ سراج بانو تھی، ان کی اور ماؤں کے تو بہت ارمان ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے۔ سراج بانو نے شدت سے دعا کی تھی کہ روشنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور ان کے جمال حسین کی زندگی بھی خوشیوں کی بہاریں لوٹ آئے، کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے آیات اور حیدر کی شادی فکس ہوئی تھی تب سے وہ بہت بجھے رہتے تھے۔ آیات ان کے جینے کی وجہ تھی، جیسے حیدر کے ساتھ چلے جانا تھا، پیچھے وہ تنہا رہ جاتے۔ حیدر اور آیات نے نکاح کے بعد دوبارہ میونخ جانا تھا اپنی پڑھائی مکمل کرنے، فرق بس اتنا تھا پہلے وہ دونوں الگ آئے تھے اور واپس ایک ساتھ ایک ہو کر جاتے۔ دوستو اس کے باقی قسط میں نے اپلوڈ کی ہے چینل پر، تو اس کے باقی قسط بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو وزٹ کر کے۔ بہت شکریہ آپ ریڈرز کا۔